اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں محبوب جب آپ ان کے درمیان جم کر بیٹھیں گے اے پیارے محبوب پھر میں اعلان فرماؤں گا اعلان کیا فرماؤں گا توجہ کی رب الجلال نے فرمایا جب میں اعلان فرماؤں گا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رب الجلال نے فرمایا کہ میں اعلان فرماؤں گا کہ میں نے تمام صحابہ سے وعدہ حسن فرمایا ہوا ہے جنت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے 1 2 10 20 100 1000 2000 سے نہیں بلکہ رب نے فرمایا سارے صحابہ سے میں نے وعدہ فرمایا ہے وعدہ فرمایا کلّا وعد اللہ الحسنى سارے صحابہ سے میں نے وعدہ فرمایا ہے جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے اب اس بات کو سوچنا چاہیے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے جو صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کھول کے زبان سے گندے الفاظ بولے صحابہ کو کوسے صحابہ کو غاصب کرے صحابہ کو ظالم کہے یا صحابہ کو ناانصافی کرنے والا کہے نانا صحابہ صحابہ تھے جن کی ہر روز عید ہوتی تھی صحابہ وہ صحابہ تھے اور جن کی ہر روز عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی محبوب آپ ان صحابہ کے درمیان جم کر بیٹھئے محبوب ان سے نظر نہ ہٹائیے اے محبوب آپ کو دیکھتے رہے بدعا گھڑے کو تکتے رہے اے محبوب آپ کے چہرے بدعا کو دیکھتے رہیں گے ان کی دنیا بھی سنور جائے گی آخرت بھی سنور جائے گی پھر میں اعلان فرما دوں گا پھر میں اعلان فرماؤں گا اولئک هم المهتدون پھر میں اعلان فرماؤں گا اولئک هم المتقون یہ وہ لوگ ہیں جو کامیابی کو بھی پا گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پا چکے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو متقی کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر چکے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب الجلال کی بارگاہ میں خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا تکلیفیں برداشت کریں گی اس عالم تصور کے اندر دیکھیے تو صحیح کہ شہر مکہ کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر ایک جوان کو لٹا دیا جاتا ہے اس جوان کو لٹا کر اس کے جسم کے اوپر پیٹ کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے پھر ڈال دیا جاتا ہے اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں میں نے پوچھا کون ہے یہ آواز آئی یہ حبش کا رہنے والا بلال ہے اس پر اتنی تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں کتنا اس پر ظلم کیوں اٹھایا جا رہا ہے ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں ٹوٹے جا رہے ہیں اے بلال اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہو اے بلال اتنی مصیبتوں کو اپنے گلے کے ساتھ کیوں لگا رہے ہو ابھی بلال بولے نہیں رب کا قرآن بولا آواز آئی یریدون وجہہ اللہ نے فرمایا یہ میری رضا حاصل کرنا چاہتا ہے یہ میری رضا حاصل کرنا چاہتا ہے بلال کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے زخموں کے اوپر مزید زخم لگائے جا رہے ہیں اور آواز سے کہا جا رہا ہے اے بلال چھوڑ دے کلمہ جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا کلمہ اگر تو چھوڑ دے گا تجھے ہم چھوڑ دیں گے ہم تجھے کسی قسم کی مصیبت میں نہیں ڈالیں گے اے بلال تو بتا تو ایک خدا کو ماننا شروع کر دیا ہے اے بلال بتا وہ رب سچا ہے یا اللہ کو منات وہ سچے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب زبان کھلتی ہے اس زبان سے نکلنا جاری ہوتا ہے وہ کلمہ کیا ہے حضرت بلال کی زبان سے صرف یہ نکلتا ہے احد
احد احد بس لا شریک، اکیلا ہے اکیلا ہے اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ جب بلال کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، ظلم و ستم کے اندر مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، تکلیفوں میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ رب الجلال نے فرمایا اے پیارے محبوب، اس بلال نے میری خاطر بڑی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، اب بلال کا مقام کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال میرے گھر کا ناظرین اللہ، بلال میرے گھر کا جنرل سیکرٹری ہے۔ اب کوئی بھی باہر سے مہمان آتا ہے، بلال اس کو ڈیل کرتے، گھر کا کوئی سودا سلف لینا ہے، بلال کے ساتھ بلال خزانچی بھی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کے گھر کا سودا سلف لانے والا بھی ہے۔ ارے کتنا مقام ہے بلال کا! میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب حضرت بلال کو اپنے گھر کا ناظم اعلیٰ بنایا، رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب تیرے گھر کا ناظم اعلیٰ ہے، میرے گھر کا مؤذن اعلیٰ بن گیا۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا محبوبہ بلال کو خوشخبری دے دے، قیامت تک جتنے بھی مؤذن آئیں گے بلال ان سارے مؤذنوں کا امام بن جائے۔ اتنی تکلیفیں بلال نے برداشت جو کی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے محبوب ان سے اپنے آپ کو جدا کیجئے، آپ ان کے درمیان جم کر بیٹھئے، کیونکہ انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، انہوں نے بڑے ظلم و ستم برداشت کیے ہیں۔ کیوں کیے ہیں؟ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ، رب خود ارادہ کرتا ہے انہوں نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں صرف اور صرف میری رضا کی خاطر، میری خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر، مجھے راضی کرنے کی خاطر انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔